یہ مغالطہ کیسے پیدا ہوا کہ اس وقت مسلم کمیونٹیز میں، مسلمان سوسائٹیز میں اوور آل سیکولر لفظ ریاست کے لیے، اسٹیٹ کے لیے یوز کرتے ہی یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ شخص تو بالکل قرآن کے مخالف ہے، بالکل خدا کی نہیں مانتا، خدا کو نہیں مانتا، اور اس تصور کے خلاف یا اس تصور کو واضح کرنے کے لیے بھی جو لوگ کوشش کرتے ہیں تو انہیں بھی بالکل مذہب سے دور خدا کا مخالف بنا دیا جاتا ہے۔ تو اس قدر گہری جڑیں کیوں اس کی محسوس ہوتی ہیں؟ کہاں سے یہ؟ جس طریقے سے اسلام کو پیش کرنے والوں نے اس کو ایک سیاسی تعبیر دے دی، اور اس سیاسی تعبیر میں یہاں تک چلے گئے کہ یہ جو ہم حکومت قائم کریں گے یہ حکومت الہیہ ہوگی، یعنی یہ خدا کی حکومت ہوگی، درحالے کہ ہم جیسے گناہ گار لوگ، عام بندے، معلوم نہیں رائے صحیح ہے، معلوم نہیں غلط ہے، وہ حکومت کر رہے ہوں گے، لیکن وہ حکومت الہیہ ہوگی۔ حکومت الہیہ در حقیقت جس وقت اللہ کا رسول دنیا پر موجود ہوتا ہے اور اللہ براہ راست اس کے ذریعے سے حکومت کرتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کا تعلق کسی شریعت پر مبنی حکومت سے نہیں ہے۔ تو جس طرح اس اصطلاح کو غلط استعمال کیا اور اس کے نتیجے میں ایک سیاسی اسلام وجود میں آیا، اسی طرح بہت معذرت کے ساتھ سیکولرزم کے نمبرداروں نے بھی ایک بڑی بنیادی غلطی کی ہے، وہ انسان کے جمہوری حق کے اظہار پر قدغن لگانا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ سیکولرزم کا ظہور جہاں پر اس کی اس فارم میں ہوا جو حقیقی ہے، تو آپ ترکی اور فرانس کی مثال لیجئے، وہاں پہ بالکل اسی طرح آیا جس طرح کہ ایک مذہب آتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب وہ مذہب کے طور پر آیا تو ایک مقابل کی قوت بنے گا، مقابل کی قوت بنے گا، تو اب وہ مذہب یا مذہب کی علامتیں ان کو اس نے ہدف تنقید بنانا شروع کر دیا۔ اگر یہ سادہ اصول اختیار کر دیا جاتا کہ ریاست انسانوں کا بنایا ہوا ایک ادارہ ہے، اس ادارے میں کوئی بھی قوم ایک نظم پیدا کرتی ہے، اس نظم میں جو ان کا نظریہ ہے، جو ان کے خیالات ہیں، ان کا ظہور ہونا ہے، اس ظہور کے حدود یہ ہیں۔ اگر تو بات یہاں تک رہتی تو بالکل ٹھیک تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر یہ کہا کہ نہیں، فلاں اور فلاں چیزوں پر ہم پابندی لگائیں گے۔ اب مثلا 70 سال ترکی میں ضائع ہو گئے کہ عورت اسکارف پہن کے یونیورسٹی میں آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی، تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی ایک مذہب ہے۔ اس وجہ سے میں نے ایک موقع کے اوپر یہ کہا تھا کہ جس طرح اسلامزم ایک ازم ہے، بالکل اسی طریقے سے سیکولرزم بھی ایک ازم ہے، اور ہر نظریاتی ریاست، ہر ازم ایک نظریہ ہے، ہر نظریاتی ریاست سے استبدادی ہوتی ہے، یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ نہ ہو۔ جو اپنی وہ ٹرو اسپرٹ میں آئے گی تو استبدادی ہو جائے گی۔ تو یہ غلطی خود ان لوگوں کی، اگر وہ سادہ جگہ پر کھڑے ہوتے اور یہ کہتے کہ بھئی معاشرے کا ایک نظم قائم کیا گیا ہے، اس معاملے میں آپ کسی مذہبی تعبیر کو مت لائیے، لوگ ہیں، لوگوں نے بیٹھ کے قانون سازی کرنی ہے، اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہونی ہے، وہ دیکھیں گے کہ ان کو کیا فیصلہ کرنا ہے۔ تو جمہوری فیصلوں کو قبول کیا جاتا تو جمہوریت آگے بڑھتی۔ یہ کشمکش جو پچھلے پورے 100 سال پر محیط ہو گئی ہے اسلامزم اور سیکولرزم کی، یہ دونوں کے نظریاتی استبداد سے ہوئی ہے۔